بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور آپ کے سوالات کے جوابات پر آنے سے پہلے ایک معذرت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی اتواروں سے اس پروگرام کے اندر حاضری نہیں دے سکا۔ اس کا ایک بڑا سبب پچھلے پورا ایک مہینے تک تو سفر حج رہا۔ سفر حج تقریباً ایک مہینے پر مشتمل تھا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر اندرونی سطح پر بھی کئی مسلسل ایسے اسفار پیش آئے جس میں بہت سارے لوگوں نے اتوار ہی کے دن پروگرام رکھے ہوئے تھے، اور بعض ایسے مقامات پر بھی جانا ہوا جہاں انٹرنیٹ کی یہ فیسلٹی میسر نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان مختلف اسفار کی بنا پر آج تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد اپنے اس پروگرام میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ اس دوران میں درسقرآن.com کی انتظامیہ کے پاس بھی آپ حضرات کے مختلف میسج آتے رہے، کالز آتی رہیں، میرے واٹس ایپ پر، میرے فیس بک پیج پر بھی مختلف لوگ مسلسل یہ استفسار کرتے رہے اور پوچھتے رہے کہ پروگرام کیوں نہیں آ رہا اور میری حاضری کیوں نہیں ہو پا رہی۔ بہرحال ایک طویل عرصے تک جو غیر حاضری رہی اس پر تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب پہلے کی طرح پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے تیقظ اور بیدار مغزی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ اگلے اتوار کو بھی اسی طرح، آگے بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹائم ٹھیک 10 بجے یہ پروگرام شروع ہوا کرے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے تمام سوالات اسی ہفتے کے اتوار والے دن کے پروگرام میں مکمل کر دیے جائیں۔ آپ آن لائن اسی ٹائم لائیو سوالات بھی کمنٹس بار کے اندر لکھ کر کے بھیجتے ہیں۔ کوشش ہوگی کہ پروگرام میں ان تمام سوالات کا احاطہ بھی کیا جا سکے۔ بہرحال اس طویل غیر حاضری پر دلی معذرت کے ساتھ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال رفعت صاحب نے کراچی سے یہ پوچھا ہے، بچے کے کان میں اذان کیسے دی جائے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کانوں کے اندر، یعنی دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے۔ اور اذان کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو اٹھا کر قبلہ رخ کر لیا جائے، یعنی بچے کو قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ ولادت کے بعد بچے کو اٹھا کر خود قبلہ رخ ہو کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان میں کون سے کلمات کہے جائیں گے، کیا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی جو اذان ہوا کرتی ہے وہ کلمات، یا فجر کی اذان والے کلمات دہرائے جائیں گے؟ تو یاد رکھیں جو عام نمازوں کے اندر اذان کے کلمات ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، وہی کلمات ادا کیے جائیں گے، فجر والی اذان کے کلمات نہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہوا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بے شمار حکمتیں جو حضرات محدثین کرام، حضرات مفسرین، حضرات فقہائے کرام نے بیان کی ہیں، ان میں سے صرف ایک حکمت سر دست ذکر کیے دیتا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بچے کی ولادت کے بعد جب کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو بچے کے لاشعور میں اور بچے کی بیک آف دی مائنڈ کے اندر یہ بات گویا راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی موحد کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، اور توحید کا ایک پیغام گویا افتتاحی زندگی کے اندر ہی اسے شروع میں ہی پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بہت اچھے اثرات اس کی پوری زندگی کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے واضح، مفید اور انتہائی نافع اثرات خیر اس کی پوری زندگی پر احاطہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے، لہذا بچے کے کان میں اذان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات سر دست یہ بھی ذکر کیے دوں کہ عام طور پر ہمارے ہاں شہروں میں چونکہ بچوں کی ولادت ہسپتالوں میں ہوتی ہے تو بہت زیادہ وقفہ کر دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کئی دن بھی گزر جاتے ہیں۔
تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہسپتال کے اندر بھی اگر بچے کی ولادت ہو تو والد کو، بھائی کو، کسی خاندانی بزرگ کو، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، تایا ہے، کوئی بھی ہے، وہ فرد یہ کام لازمی کر دیں اور جتنا جلد سے جلد ممکن ہو یہ کام کر لیا جائے تاکہ اس سنت سے فارغ ہو جائیں اور اس مبارک عمل کے اندر تاخیر نہ ہو۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج سے آنے کے بعد بھی دین پر نہ چلتا ہو اور لوگ اسے کہتے ہوں آپ کے حج کرنے کا کیا فائدہ، کیا اس طرح اس شخص کو کہنا صحیح ہے؟ دونوں کے طریقہ کار غلط ہے، دونوں کا طرز عمل غلط ہے۔ یعنی جو آدمی حج کرنے کے بعد اپنے مقام، اپنے گھر واپس پہنچا اور اپنے وطن اصلی پہنچنے کے بعد اس پر کوئی صلاح کے، خیر کے، دین پر چلنے اور روحانیت کے اثرات اگر نہیں ہے اور کم از کم درجے کی بات یہ کہ وہ فرائض اور واجبات کی پابندی نہیں کرتا تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اور جو دوسرے عوامی سطح پر لوگ اسے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حج کرنے کا کیا فائدہ، عوام الناس کا یا دوسرے لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ گویا دونوں کا طرز عمل غلط ہے۔ ہر ایک کو اپنا طرز عمل سنت کے مطابق رکھنا چاہیے، شریعت کے مطابق اپنا طریقہ کار رکھنا چاہیے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور وہ یہ کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو یہ کہنے والا کہ تمہارے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی اور شخص کو کیا یہ جرأت، جسارت اور ہمت ہے کہ وہ کہے کہ تمہارے حج کرنے کا کیا فائدہ؟ انسان نماز پڑھتا ہے خدا کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنی قبر کی فکر آخرت کے لیے وہ جا کر کے فریضہ حج ادا کر رہا ہے۔ وہ اس گڑھن کے اندر ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، خدا کرے کہ اللہ رب العزت اس کے اس حج کے فریضے کو اور اس کے حج بیت اللہ کو قبول و منظور فرمائے۔ اب میں کسی کے بارے میں بدگمانی کروں اور میں کسی کو یہ طعنہ دیتا پھروں اور یہ تنزیہ جملہ زبان سے نکالوں کہ تمہارے حج کرنے کا کیا فائدہ، اس طرح کا رویہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی جرأت کس طرح سے ہو گئی کہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہتے پھریں کہ اس کی فلاں عبادت کا یا نماز کا یا صدقے کا یا روزے کا یا حج کا کیا فائدہ؟ آپ کے لیے یہ کہنا ناجائز ہے۔ لہذا عوام کو یا ان حاجی صاحب کے دوستوں کو اس طرح کہنے سے احتراز کرنا چاہیے، بلکہ ناجائز ہے اس طرح کے جملے ادا کرنا۔ اور جہاں تک خود حاجی صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر اب خوشگوار انقلاب اور ایک شاندار اور اہم ترین تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی حج مبرور، حج مقبول کی علامت کیا ہے؟ حج مبرور اور حج مقبول کی علامت مختلف احادیث اور آیات قرآنیہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضرات اولیاء کرام، بزرگان دین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان حج کرنے کے بعد گناہوں کو ترک کر لے، اپنے مقام پر آنے کے بعد فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا شروع کر دے، اہل محلہ گواہی دے اس بات کی کہ ہاں یہ صاحب ایسے تھے، یہ غلط کام کرتے تھے، لیکن بات یہ جب سے انہوں نے حج کیا تھا اس وقت سے یہ چینج ہوں گے۔ زبان خلق نقار ہے، خدا ہے، یعنی ہر بندہ اس بات کی گواہی دے، آپ کی فیملی کے افراد گواہی دیں، اہل خانہ اور خاندان بھی اس بات کی دلی طور پر گواہی دے، اور آپ کا دل گواہی دے کہ اب میں نے وہ سود خوری نہیں کرنی، وہ حرام خوری نہیں کرنی، میں پہلے رشوت لیتا تھا، اب رشوت ستانی کا بازار جو میں نے گرم کر کے رکھا تھا اب اسے بند کرنا ہے، میں نے جو نمازوں کو ترک کرنا، فرائض اور واجبات کو ترک کرنا، اپنی زندگی کا ایک محبوب مشغلہ بنا لیا تھا اور ایک زندگی کا معمول اور ایک عادت بنا لی تھی کہ دینداری کی کوئی فکر نہیں، نماز روزے کی کوئی فکر نہیں، اب میں ان سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ حج کے بعد اب میں تبدیلی پیدا کرتا ہوں اور ایک ایسی خوشگوار انقلابی اور روحانی تبدیلی پیدا کرتا ہوں کہ اب کم از کم میں ان حرام کاموں کی طرف اور گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ خود حاجی صاحب کو تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، حاجی صاحب کو خود اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس حج کے دوران بھی عرفات، مینا، مزدلفہ میں کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا، کچھ حاجی صاحبان سے بات کرنے کا موقع ملا، تو اس وقت بھی یہی بات بار بار میں نے عرض کی کہ اب اللہ نے یہ فریضہ ہم سے ادا کروا لیا، اب ہمیں اپنے مقام پر جا کر دیکھیں، اگر غور کریں حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ تو انسانیت کا، عالم انسانیت کا ایک ایسا شاندار دستاویزی اہم ترین حقوق انسانیت کا زبردست چارٹر تھا کہ اس کا تو مقابلہ تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اور مساوات کا، معیشت کا، عبادات کا، رقاق و تبلیغ و جہاد کا، اور پوری دنیا کی انسانیت کو خدا کے ساتھ ملانے کا جو زبردست خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، اس خطبہ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تشکیل فرمائی تھی، اور کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جتنے یہاں پر موجود ہیں، اب ان سب کو چاہیے کہ یہ جو غائب حضرات ہیں، دنیا بھر کے جو انسان ہیں، ان تک جا کر کے اس پیغام کو پہنچا دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کی تشکیل کی تھی، اور اسی خطبے کے بعد پھر صحابہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، طرابلس میں، انطاکیہ میں، ترکی میں، آپ کے افغانستان تک، ادھر پاکستان تک، ادھر ہندوستان، بر صغیر کے مختلف علاقوں تک، ادھر افریقہ کی ساحلی پٹیوں تک، ایران کے جزیروں تک، عراق تک، بغداد تک، ہسپانیہ تک، قرطبہ تک، غرناطہ تک، الحمرا تک، خدا جانے کون کون سے علاقے دنیا جہاں کے تھے جہاں صحابہ کرام اس نبوی تشکیل پر نہیں پہنچے۔ تو آج میں، آپ، ہم جو جا کر کے ایک بڑی مشکل سے فریضہ حج ادا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس اعلیٰ درجے کی نبوی تشکیل پر اگر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اپنی ذاتی زندگی کو تو چینج کریں۔ کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اب ہم حرام خوری سے، اب ہم رشوت اور سود خوری سے، اب ہم کبیرہ گناہوں سے تو توبہ کریں، اپنی زندگی کے اندر تو ایک چینج لے کر کے آئے، ایک خوشگوار نبوی انقلاب تو ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں۔ حج مبرور، حج مقبول کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اب انسانی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، اب آپ کی زندگی کے اندر ایک روحانی، ایک ایسا تغیر پیدا ہو جائے جو آپ کی پچھلی زندگی سے بالکل مختلف ہو، اور پورے کا پورا محلہ و خاندان گواہی دیں کہ اب اس کی زندگی چینج ہو چکی ہے۔ اس لیے حاجی صاحب کے ذمہ یہ ہے، جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے، انہیں اس طرح کے جملے کہنے کی کوئی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ تمہارے حج کا کیا فائدہ، تم نے حج کر لیا تم کو کیا فائدہ ہوا، اس طرح کی بات کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا دونوں فریقوں کو اپنا طرز عمل درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا ہی سے محمد جمیل صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے اس بچے کو کسی مزار پر لے جاتے ہیں اور بچے کو وہاں سجدہ کراتے ہیں، یہ عمل کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ کوئی بھی مزار، کوئی بھی قبر، اس پر سجدہ کرنا یا سجدہ کرانا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا لازم ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسلام کو جب ہم ایک دین کامل سمجھتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اللہ نے مکمل کر دیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ ہو سکتا ہے جس کے لیے اسلام نے رہنمائی فراہم نہ کی ہو؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے اور ایک قابل تقلید، ایک ایسے رول ماڈل ہیں کہ آج کے بعد پوری کی پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل کی تعمیل کرنی ہے، کاپی کرنی ہے، اتباع سنت کرنا ہے۔ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کی ولادت کے بعد اسلام شریعت نے بھی تو کوئی تعلیمات دی ہوں گی نا، تو وہ تعلیمات کیا ہیں؟ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی تعلیم نبوی کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کو قبروں پر لے جایا جائے، اسے کسی مزار پر جا کر سجدہ کروایا جائے؟ کیا کسی جگہ آیت قرآنی یا حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات موجود ہے؟ ہاں، جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ ابھی پچھلے سوال کے اندر بھی یہ بات آئی، بلکہ ابتدائی سوال کے اندر آج کی نشست میں وہ سوال آیا کہ بچے کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان کے اندر اقامت کہی جائے، بچے کے لیے عقیقہ کا اہتمام کیا جائے، بچے کو تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاندانی بزرگ سے یا آپ کا کسی سے اصلاحی تعلق ہے، آپ کا کوئی شیخ ہے، کوئی استاد
استاذ ہے، امام مسجد ہے، کوئی آپ کا خاندان میں عالم دین موجود ہے، کوئی بزرگ ہستی موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ بچے کو میٹھی چیز منہ کے اندر ڈلوا کر کے چبوا کر کے کھلا دیں، تحنیک جس کو کہتے ہیں، گھٹی پلانا جس کو کہتے ہیں، یہ کام ہے جو سنت سے ثابت ہیں، یہ کام کرنے چاہیے، ان پر آنا چاہیے، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین، اس پر آنا چاہیے۔ باقی یہ کہ کسی قبر وغیرہ کی طرف لے جانا نہ تو شریعت سے ثابت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے۔ بنت جمیل صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ دم کیے ہوئے پانی سے نہانا، دم کیا ہوا پانی پینا، دم کیا ہوا پانی دیواروں پر ڈالنا، تعویذ پہننا جس کو روحانی علاج کہتے ہیں، شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں۔ دیکھیں، دم کیے ہوئے پانی کو پینا تو شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اگر دیواروں پر ڈالنے کے لیے کوئی متبع سنت اور آتھینٹک عامل، جو صحیح عامل ہو، ایسے چونکہ باب کے اندر اس معاملے میں فراڈی اور دھوکے باز قسم کے لوگ تو مارکیٹ کے اندر بہت عام ہو چکے ہیں، اللہ بچائے، ہر فٹ پاتھ پر کوئی نہ کوئی عامل نظر آتا ہے، اور کسی کی چاکنگ ہوئی ہوئی ہے، کسی کے اشتہار ہیں، کسی کے اخبارات میں، کسی کے کیا، اس طرح کے نہیں۔ اگر کوئی خود عامل مستند ہو، اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مستند عامل ہے؟ سب سے پہلے اس کا اپنا عمل اور اس کی زندگی دیکھیں۔ اگر اس کی اپنی زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اگر اس کا اپنا عمل شریعت کے مطابق ہے، اس کا چہرہ شریعت کے مطابق، لباس شریعت کے مطابق، وہ خود فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور عالم دین ہے، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہ عالم دین ہے یا نہیں، مستند عالم دین ہے یا نہیں، اور اگر بالفرض مستند عالم دین نہیں ہے تو کم از کم درجے کی بات یہ کہ وہ خود اپنی زندگی کے اندر شریعت کو نافذ کر چکا ہے یا نہیں، اور اس کی اپنی زندگی اتباع سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی زندگی اتباع سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس سے علاج کرا سکتے ہیں۔ ایسا مستند عامل اگر آپ کو دم کیا ہوا پانی دے اور نہانے کے لیے کہے، یا دیواروں پر ڈالنے کے لیے کہے، یا تعویذ دے، تو اس کی ہدایت پر عمل کرنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تعویذ کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دو قسم کے تعویذ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور اللہ بچائے غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اگر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے یا کوئی شرکیہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے، ایسا تعویذ لینا، بنوانا، پہننا، استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر ایسا تعویذ ہے جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، حدیث طیبہ ہے، یا کوئی مسنون، معصور اور منقول دعا ہے، کوئی مستند عالم دین یا مفتی یا بزرگ یا عامل آپ کو وہ تعویذ دے رہا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرکیہ کلمہ موجود نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسری شرط، خود اس تعویذ کو مؤثر حقیقی بھی نہ سمجھا جائے، یہ ذہن میں عقیدہ صاف، کلیئر کٹ اور واضح رکھا جائے، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات، مشکل کشائی کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی، دولت دینے والی ذات، بیٹا دینے والی ذات، صحت دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات، مشکلات کو ختم کرنے والی ذات صرف اللہ کی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، بالکل عقیدہ توحید نکھرا ہوا، صاف، واضح اور کلیئر کٹ رکھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ لہذا جب آپ کا اس طریقے سے عقیدہ توحید صاف ہے، کلیئر ہے، شفاف ہے، درست ہے، اور قرآن کریم کی کوئی آیت یا حدیث طیبہ یا کوئی معصور و منقول دعا پر مشتمل کوئی کلمہ لکھ کر کے کوئی مستند عالم دین آپ کو تعویذ کی صورت میں دیتا ہے اور اس کو کوئی اگر اختیار کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اس جھاڑ پھونک میں، اس تعویذ میں اور اس دم درود میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو۔ آپ اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں۔ مؤثر حقیقی کون؟ متصرف حقیقی کون؟ مختار کل حقیقی کون؟ مشکل کشا حقیقی طور پر کون؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے تو اگر آپ شرک سے پاک، مؤثر حقیقی سمجھے بغیر اس تعویذ کو استعمال کرتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور اسی طرح دم کیے ہوئے پانی سے نہانا بھی شرعاً جائز ہے۔
کراچی سے عائشہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کیا قربانی کا گوشت کچھ غریب لوگ جو بیچ دیتے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ قربانی کا گوشت آپ ہدیہ میں دے سکتے ہیں، صدقہ میں دے سکتے ہیں، خیرات میں دے سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں، رشتہ داروں اعزاء اقربا کو کھلا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو آپ دے سکتے ہیں، اہل خاندان کو آپ دے سکتے ہیں، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی قربانی کا گوشت بیچ دیتا ہے تو پھر شرعی طور پر یہ لازم ہے کہ جو قیمت اس کو ملی ہے اب وہ پیسے، وہ رقم اور وہ قیمت صدقہ کر دے، اسے اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ کراچی ہی سے سکندر صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے ضعیف احادیث کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کی ایک ویڈیو دیکھی، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں رہنمائی لینی ہوگی تو ضعیف احادیث سے رہنمائی نہیں لی جائے گی، ہاں اگر کوئی عمل جیسے ذکر وغیرہ اس کے لیے ضعیف احادیث سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ضعیف احادیث اور ضعیف سند میں فرق اور دونوں کا حکم کیا ہے؟ اگر ہم تک کوئی حدیث پہنچتی ہے تو کیا اس کا حوالہ سیاہ ستہ کی کتابوں سے ہی ہوگا یا کہیں اور سے بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سیاہ ستہ کے علاوہ ایسی کون سی کتابیں ہیں؟ آپ نے اس ایک سوال کے اندر کئی سارے سوالات جمع کر لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے جو بات نقل کی ہے وہ تقریباً درست ہے، اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی، بالکل درست ہے۔ جب کبھی حلال اور حرام کا مسئلہ تلاش کرنا ہوتا ہے، جب کبھی جائز اور ناجائز کا فتویٰ اور مسئلہ تلاش کرنا ہوتا ہے تو یہ مفتیان کرام کا بہت پرانا وے آف ریسرچ طریقہ کار ہے، ان کا ریسرچ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایسے معاملے کے اندر کبھی ضعیف حدیث کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ یعنی حلال اور حرام کا مسئلہ ہے تو ضعیف احادیث سے استدلال کرنا، حجت حاصل کرنا، دلیل پکڑنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے تو بھی، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے تو بھی، صرف اور صرف ضعیف احادیث سے آپ دلیل پکڑ سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کوئی فضیلت والی بات بیان کرنا چاہیں اور کوئی فضائل کا معاملہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ سورہ اخلاص اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایسے آدمی کو گویا پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ یہ جس حدیث کے اندر آیا ہے سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس حدیث سے کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں۔ کیا کوئی جائز و ناجائز کا مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا اس حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ کوئی شرعی حکم اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس حدیث کا جو مرکزی خیال ہے، اس حدیث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر فرض کریں یہ حدیث نہ آئی بھی ہوتی تب بھی سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت ویسے ہی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور چاروں قل اور سورتیں پڑھنا یہ تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر ضعیف حدیث کسی فضیلت سے متعلق ہے تو اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کی ایک اور مثال ہے 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے سے متعلق جو احادیث آتی ہیں وہ کوئی زیادہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ مضبوط روایتیں نہیں ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو روایتیں آ رہی ہیں ان میں کئی روایتیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک فضیلت سے متعلق معاملہ ہے کہ بھائی روزہ رکھنا ویسے ہی اچھی بات ہوتی ہے، تو جب روزہ رکھنا اچھی بات ہے اس سے متعلق اگر کوئی حدیث آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن حلال و حرام سے متعلق فتویٰ، حکم شرعی، جائز اور ناجائز سے متعلق ضعیف حدیث سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا، اس سے استنباط کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک تو اصول یہ سمجھ لیجئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ضعیف احادیث سے فضائل کے اندر دلیل پکڑ سکتے ہیں تو واضح طور پر حضرات محدثین نے اور رجال کے ماہرین نے یہ اصول لکھا ہے کہ رأی الحنفیہ
فی قبول الاحادیث ضعیفہ، یعنی حضرات حنفیہ کی، خود فقہائے حنفیہ کی جو رائے ہے ضعیف احادیث کو قبول کرنے کے بارے میں، وہ یہی رائے ہے کہ فضائل میں یہ احادیث چل جائیں گی لیکن مسائل کے اندر ان احادیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض اوقات ایسی ضعیف احادیث سے مسائل کے اندر بھی، فتوے کے اندر بھی استدلال کیا جاتا ہے اور دلیل پکڑی جاتی ہے کہ حدیث تو ضعیف ہے مگر اس حدیث میں جو عمل بیان کیا گیا ہے اس عمل کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تلقی بالقبول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، فقہا، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین اس عمل کو کرتے چلے آ رہے ہیں، کنٹینیو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم ایک عمل ہے اس کو حدیث نبوی کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ تو ضعیف ہے، اس حدیث کی سند کو زیادہ مضبوط نہیں ہے، قوی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے۔ تو آپ بتائیے صحابہ کا عمل یہ بھی تو خود ایک ماخذ ہے، ایک دلیل ہے۔ صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے ہیں اور تابعین عمل کر رہے ہیں، تبع تابعین عمل کر رہے ہیں، ائمہ اور فقہاء و محدثین عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث پر اب عمل کیا جا سکتا ہے، عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر وہ حدیث تلقی بالقبول اس کو حاصل ہے، تلقی بالقبول کا مطلب یعنی اس کو قبول کرتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال سے سارے کے سارے اولیاء کرام، یا مؤید بالتعامل، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یا تو حدیث کو قبول کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا اور اس سے مسائل کو حاصل کرنا اور مسائل کے بارے میں استفادہ کرنا شرعاً جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک اور قانون بھی بیان کیا گیا ہے، اب چونکہ اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس پر پوری روشنی ڈالوں، ایک اور اصول یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہے لیکن وہ اصول کلی کے موافق ہے، کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایک طے شدہ اسلام کا اور شریعت کا قانون ہے، ضابطہ ہے اور اصول ہے، اور یہ حدیث اس ضابطہ شریعت، اس قانون شریعت کے بالکل موافق جا رہی ہے، اس سے بالکل میچ کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ یہ اس سلسلے میں تفصیل ہے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا صحیح حدیث صرف اور صرف سیاہ ستہ میں ہے، تو اس کا جواب یہ کہ نہیں، صحیح حدیث سیاہ ستہ کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث کے اندر ہے، اور اس میں عام طور پر ضعیف اور صحیح کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ زیادہ تر سند کا دار و مدار ہوتا ہے، سند کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب یہ جو ہم کہتے ہیں نا حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم سے یہ حدیث بیان کی فلانے نے، فلانے سے فلانے، اس طرح کرتے 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 وہ سند حدیث، وہ پورا سلسلہ جو ہوتا ہے اور جو وہ زنجیر کی جو کڑیاں ہے وہ ملتے ملتے جا کر کسی صحابی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا ہے۔ اب اس میں وہ جو افراد ہیں، مثال کے طور پہ فرض کریں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس استاذ اور اپنے جس شیخ سے حدیث لی ہے، تو اب وہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے کے پورے افراد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایسا فرد موجود ہوتا ہے کہ جس کی ذہنی حالت یا تو کمزور ہے، یا اس کی امانت و دیانت کی حالت و کیفیت کمزور ہے، یا اس پر دیگر حضرات محدثین نے بھروسہ اور کانفیڈنس اور اعتماد نہیں کیا، تو پھر ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سند کے اندر 20 افراد ہیں، مگر چونکہ 17ویں نمبر پر یہ جو فرد ہے اس کے اوپر زیادہ تر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا گیا، اس کے تقوی، اس کی ذہنی حالت، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا گیا، لہذا ایسی صورت میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیا ان تمام کے تمام جتنے بھی سلسلے کے شیوخ اور اساتذۃ الحدیث ہیں، راوی حدیث ہیں، کیا وہ سارے کے سارے راویوں کے حالات زندگی محفوظ ہیں؟ تو جی ہاں، یہ ایک آپ کو ایک دلچسپ خوشی کی خبر بتاؤں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام کے تمام حدیث کے راویوں کے حالات زندگی مکمل طور پر محفوظ ہیں، اور اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ کتابیں موجود ہیں، اور 800 سال پہلے سے کتابیں موجود ہیں، 1000 سال پہلے کی کتابیں موجود ہیں، اور اس میں
ایک ایک راوی الحدیث کی ولادت سے لے کر موت تک تمام کے تمام ان کی ہسٹری، ان کے حالات زندگی، ان کے پورے سوانح حیات تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. آپ کسی بھی حدیث کو اٹھائیے اور اس حدیث کی جو پوری کی پوری سند ہے، اس کے اندر جتنے نام آ رہے ہیں کسی ایک پر آپ انگلی رکھ دیجئے اور کہیے کہ جناب مجھے اس کے حالات زندگی چاہیے، تو آپ حیران ہو جائیں گے، خوشگوار حیرت کا شکار ہو جائیں گے کہ اس کے تمام حالات زندگی آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور جب آپ خود اس کی ہسٹری پڑھیں گے اور حالات زندگی پڑھیں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ آدمی بااعتماد ہے یا یہ آدمی بااعتماد نہیں ہے. اور کوئی ایک نہیں ہے اس کے حالات زندگی لکھنے والا، اس کے حالات زندگی لکھنے والے بھی سینکڑوں مصنفین کرام ہیں. اس طرح جا کر کے کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے. پھر یہ یاد رکھیں کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہی جو ایک سند سے اس حدیث آ رہی ہے، بلکہ اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی فرمان مبارک ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ پھر اور بھی کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور بھی کئی سلسلے کے افراد نے اس طرح سے بیان کیا ہے. یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، کسی وقت موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلی کلام ذکر کروں گا. اتنے زیادہ حالات زندگی محفوظ. اچھا، پھر سوال یہ کہ وہ حالات زندگی کیسے محفوظ کیے گئے؟ آپ حیران ہوں گے آپ. کسی ایک راوی الحدیث کے حالات زندگی لکھنے کے لیے اپنے زمانے کے ائمہ اور بڑے بڑے فقہا باقاعدہ کئی ملکوں کا سفر کر کے اس کے گاؤں پہنچ کر کے حالات زندگی کا جائزہ لیا کرتے تھے. کون سے ائمہ؟ عبداللہ ابن المبارک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ. اور اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی میں آپ کی معلومات کے لیے ذکر کر دوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کہیں لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک حدیث کے ایک راوی رہتے تھے، اور وہ جو حدیث کے راوی وہاں پر رہتے تھے تو ایک اور بڑے اپنے زمانے کے محدث العصر، اپنے زمانے کے حدیث کے بڑے عالم اور بزرگ اور امام، وہ ان راوی الحدیث کے حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد ان کے اصل وطن اور پھر اپنے اصل وطن کے اندر ان کی برادری اور ان کی بستی اور ان کے علاقے میں جا کر کے پہنچے. اور یہ نارمل بات ہے، رجال کے یعنی جو حدیث کے راویوں کے حالات زندگی لکھنے والے جو افراد تھے، انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہیں. جب وہ وہاں پر پہنچے ہسٹری لکھنے والے، تو انہوں نے جا کر کے لوگوں سے پوچھا کہ جناب وہ جو فلاں صاحب ہیں تو ان کے حالات کیسے ہیں، وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر کیا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، اور ان کا رشتہ کہاں ہوا ہے، اور وہ نماز کہاں پڑھتے ہیں، وہ کاروبار کیا کرتے ہیں، ان کا بزنس کیا ہے، وہ کیا مشغلہ کرتے ہیں، کیا تجارت ہے ان کی، کیا یعنی یہ سارے حالات. تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک اسی طرح راوی الحدیث کی تحقیق کرنے کے لیے ایک مصنف پہنچے، رائٹر. تو جب وہ اس طرح تحقیق کر رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دینا ہے یا آپ نے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے؟ جو آپ آئے ہیں بھی ایک اسٹرینجر مین، اجنبی آدمی آئے ہیں اور خدا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں، اور آ کر کے آپ ان کے بارے میں اتنے حالات دے رہے. تو آگے سے اس بزرگ نے جواب میں کہا کہ ارے بھائی، میں جس بنیاد پر ان کے حالات زندگی کی یہ تحقیق اور انویسٹیگیشن کر رہا ہوں، معاملہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو. تم تو سمجھ رہے ہو نا شاید بیٹی کا کوئی رشتہ لینا یا دینا ہے. ارے بھائی، میں نے تو حدیث لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس آدمی کی اس بات پر بھروسہ کروں یا نہ کروں، اور یہ جو کچھ اپنی زبان سے فرمان نبی پیش کرے گا، کیا میں اس پر کانفیڈنس کا اظہار کر سکتا ہوں اور بھروسہ اور اعتماد کر سکتا ہوں یا نہیں. اس کے لیے میں یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن کر رہا ہوں کہ اس کے پوری کی پوری زندگی کی بایوگرافی اور اس کے پوری زندگی کے حالات زندگی کا جائزہ لے رہا ہوں. اسی لیے تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
آج جو ذخیرہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے یہ کوئی ہوائی یا فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسا ہی خدا جانے کوئی سمجھ لے کہ بس لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی غرناطہ میں ہے، دوسرا افغانستان میں ہے، وہ بھی وہی بات بیان کر رہا ہے، افغانستان والا بھی وہی بات بیان کر رہا ہے، پھر بغداد کے اندر ایک آدمی رہ رہا ہے، وہ بھی نبی کی وہی حدیث بیان کر رہا ہے، پھر ایک اور آدمی ہے وہ افریقہ کے اندر رہ رہا ہے، وہ راوی الحدیث بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہے۔ نہ کوئی موبائل کا دور، نہ کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن کا دور، نہ یہ مواصلاتی ذرائع، نہ یہ آپ کا سوشل میڈیا، اور نہ یہ آپ کا انٹرنیٹ، اور نہ ہی ٹیلی فون کا کوئی زمانہ، لیکن مختلف کونے کونے کے اندر رہنے والے بزرگان دین اپنے طرف سے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے جتنے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے سامنے آ رہے ہیں سب کے الفاظ سیم ہیں، برابر ہیں، تو کوئی تو نظام ہوگا نا۔ اس کی تو اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی کسی کو جانتا ہے، میں بھی وہی بات بیان کر رہا ہوں، اور ہزاروں میل دور کسی اور ملک و سلطنت کے اندر، مملکت کے اندر رہنے والا کوئی آدمی وہ بھی وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے ایک پورا ڈسپلن، ایک پورا اسٹیبلشڈ سسٹم ہے، ایک پورا نظام ہے، اور اس تکوینی نظام کو اللہ نے چلایا، اس تکوینی نظام کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کے بعد یہ کتب احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں، اور یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی ہیں، اور ایک انتہائی لمبا وسیع اس کے اندر ایک پورا سسٹم چلا ہے، ایک پورا نظام چلا ہے، جس کے بعد یہ احادیث ہمارے سامنے آئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صحیح حدیث صرف سیاہ ستہ کے اندر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، سند کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ سمیع صاحب نے پوچھا ہے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، دونوں پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ فرض جو ہوگا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جو واجب ہوگا اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ فرض کو کوئی چھوڑے گا تو بھی گناہ گار ہے، واجب کو کوئی چھوڑے گا وہ بھی گناہ گار ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز فرض ہے اور وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر کوئی عشاء چھوڑتا ہے تو بھی گناہ گار، وطر چھوڑتا ہے تو بھی گناہ گار۔ تو عمل کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے، وہ کیا؟ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی عشاء کی نماز کا انکار کرتا ہے، انکار سے مراد یہ وہ کہتا ہے جناب اسلام میں عشاء کی نماز ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں عشاء کی نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں وطر کا انکار کرتا ہوں، یعنی اسلام میں وطر نہیں ہے، وطر کو ہی میں نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو عقیدے کے اعتبار سے فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ عمر صاحب نے پوچھا ہے پاکستان میں گولڈ ٹرانسمیٹ بزنس شرعی اعتبار سے حلال ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ تفصیلات بھیجیں گے تو پھر اس کا پورا پروسیس اور اس کا بروشر وغیرہ دیکھ کر ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ کراچی سے صدیق صاحب نے پوچھا اگر قربانی کا جانور بیمار ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا اس کو بیچ کر دوسرا لیں یا غریب کو دے کر دوسرا لے لیں؟ خود حلال کر کے کھا لیں؟ کیا اس کی جگہ دوسرا جانور لینا ضروری ہے؟ دیکھیں بیماری کس قسم کی ہے؟ اگر تو بیماری ایسی ہے کہ اس سے ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اس عیب کی وجہ سے اب قربانی اس کی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس سلسلے میں مسئلے کو سمجھ لیں۔ اگر وہ قربانی کا جانور لینے والا غریب آدمی ہے، یعنی اس پر قربانی فرض ہی نہیں تھی، اس نے شوقیہ طور پر اس نے کہا کہ میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرعی اعتبار سے اس پر قربانی فرض نہیں تھی، تو پھر ایسے غریب آدمی کے پاس جب یہ جانور آیا ہے تو اگرچہ وہ بیمار ہو گیا لیکن اس غریب آدمی پر یہ لازم ہے کہ اس جانور کو ذبح کرے، اسی جانور کی قربانی کرے، اسی کو ذبح کرے، اور کوئی اور جانور لینا اس کے لیے جائز، کوئی اور جانور لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مالدار آدمی تھا جس نے یہ جانور خریدا تھا، مالدار سے مراد یہ کہ صاحب نصاب، صاحب استطاعت، اگر کوئی صاحب نصاب صاحب استطاعت آدمی تھا جس نے یہ جانور خریدا تھا، تو پھر اس کے لیے شرعاً یہ ضروری ہے کہ وہ اس جانور کے بدلے میں دوسرا جانور، بے عیب جانور جو بالکل ٹھیک ہو، بے عیب جانور خرید کر اس کی قربانی کرے، یہ شرعاً لازم ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک اور بات بھی اس کے ضمن میں سمجھ لیجئے، اگر پہلے سے بیمار
بیمار جانور کے بارے میں کسی کو یعنی پہلے سے معلوم تھا کہ یہ جانور بیمار ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو مالدار آدمی ہوگا صاحب استطاعت، اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جانور کو یا تو بیچے یا اس کو صدقہ کرے یا خود ذبح کر کے کھا لے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عیب والا ہے اور یہ آدمی مالدار ہے تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا بے عیب جانور خریدے، اور اگر کوئی غریب آدمی تھا اس نے یہ جانور خریدا اور یہ بیمار جانور ہے تو اسی کو صدقہ کرنا لازم ہے، دوسرا کوئی جانور خریدنا درست نہیں ہو کی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا جانور خریدے۔ میاں والی سے عبداللہ صاحب نے پوچھا کیا دربار پہ بٹنے والی چیز کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، عام طور پر جو مزارات پر کھانے ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کھانا کس قسم کا ہے۔ اگر تو وہ غیر اللہ کے نام پر ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کے نام پر وہ کھانا، وہ دیگ، وہ چیز بانٹی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تو کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نام پر نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ درست ہے اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ وہاں پر چیز کو بانٹ رہا ہے تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، اس چیز کے کھانے کے اندر شرعاً گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اس میں کسی قسم کی بدعت یا کسی خرافات، واہیات، حرکت یا کسی شرکیہ فعل کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ بھی اس آدمی کا درست ہے جو آدمی یہ دیگ وہاں پر پہنچا رہا ہے، اور کوئی اس کے اندر ناجائز بات بھی نہیں ہے، غیر اللہ کے نام پر بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پر وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ البتہ اس کو یہ ضرور کہا جائے گا، مشورہ دیا جائے گا کہ اس کے لیے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی خاص مزار پر ہی جا کر کے وہ یہ جانور ذبح کرے، یا کسی خاص مزار پر ہی جا کر اس چیز کو بانٹے، یا کسی خاص مزار پر ہی جا کر کے یہ دیگ تقسیم کرے، وہ تو کہیں پر بھی کر سکتا ہے، یہ اس کو ضرور سمجھایا جائے گا۔ ذی الحجہ کے روزوں کے ساتھ قضا رمضان کے روزوں کی نیت بھی کریں تو کیا دونوں صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں، ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں، آپ ایک ہی روزے میں نفل اور فرض دونوں کی نیت نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ذی الحجہ کے روزے رکھوں گا تو 2 in 1، یعنی ذی الحجہ کا بھی ثواب مل جائے گا اور رمضان کے روزوں کی قضا بھی ہو جائے گی، نہیں، رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، لہذا وہ فرض ہی کی نیت سے، قضا کی نیت سے آپ رکھیں گے اور قضا کی نیت سے ہی آپ کو وہ رکھنے ہوں گے، اور اس میں ذی الحجہ کے نفلی روزوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ ذی الحجہ کے نفلی روزے اگر آپ کو رکھنے ہیں تو قضا کی نیت کے بغیر، یعنی رمضان کے قضا کی نیت کے بغیر آپ نفلی روزے رکھیں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ انڈیا میں قربانی کو برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک بے زبان کو قتل کر رہے ہو، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ معلوم نہیں کیوں نہیں جواب ہے، یہ کیا بات ہو گئی کہ اس کا جواب کیوں نہیں ہے؟ اس کے تو ایک نہیں، میں اگر بات شروع کروں تو خدا جانے پوری رات ہی اس پر بیت جائے گی۔ بات یہ ہے کہ خدا بندوں کو بندوں سے زیادہ جانتا ہے، خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال، جس چیز کو حرام قرار دیا وہ حرام۔ اللہ نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو ان جانوروں کو پیدا کرنے والا، ان کا خالق و مالک اور رازق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے، اور یہ اللہ کا پورا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت کا پورا ایک سسٹم ہے، تو پھر تو قربانی پر یہ اعتراض کیوں ہے؟ جب جاندار کے بارے میں کہ بے زبان کو قتل، تو پھر تو مرغی بھی ناجائز قرار دو، پھر تو جو سانپ ہے، جو بچھو ہے، جو ڈسنے والے ہیں، پھر تو ان جانوروں کو بھی کہ بے زبان کو قتل کر دیا، پھر تو ان کو بھی مارنا ناجائز قرار دو، اور پھر تو دنیا میں کسی بھی جانور کو مت مارو کہ بے زبان کو قتل کر دیا، اور پھر صرف اور صرف جانوروں تک بات کیوں رہتی ہے؟ پھر تو کوئی پودا بھی مت کاٹو، پھر تو کوئی درخت بھی مت کاٹو، پھر تو کوئی پتا بھی مت توڑو، اس لیے کہ حیات اور جان اور روح تو اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حتیٰ کہ جدید سائنس تو یہ بتاتی ہے کہ نباتات کے اندر اور پودوں کے اندر اور اس کے علاوہ جمادات اور پتھروں کے اندر بھی ایک طرح کی جان ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر کہاں تک جائے گا، کہاں تک چلے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ خود ساختہ فرسودہ تصورات ہیں، ان فرسودہ تصورات کو آپ مذاق میں ٹالنا چاہیں تو وہ ایک درست ہے، وہ طریقہ کار درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اپنے دین، اپنے ایمان میں تشکیک یا مشکوک طبیعت پیدا کرنا یا کنفیوژن پیدا کرنا فضول کی بات ہے، بالکل غلط اور بیکار بات ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیں، خالق مخلوق کو مخلوق سے زیادہ جانتی ہے،
رحم وہ جسے اللہ رحم قرار دے، شرم وہ جسے اللہ شرم قرار دے، حیا وہ جسے اللہ حیا قرار دے، اور وہ رحم مطلوب ہے انسانیت کے اندر جس کو اللہ رب العزت رحم قرار دے، اور جس کو اللہ رب العزت رحم قرار نہ دے وہ رحم نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی رحم نہیں ہو سکتا، وہ انسانی فرسودہ تصور ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، وہ رحم اور وہ کوئی جائز تصور نہیں ہو سکتا۔ سمیر صاحب نے یہ پوچھا ہے، مجھے یہ جاننا تھا کہ ذی الحجہ کے چاند کے بعد 10 دن میں چہرے کے غیر ضروری بال خواتین ہٹا سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، حدیث مسلم کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کا قربانی کا ارادہ ہو، یعنی جو آدمی قربانی کر رہا ہے، جس پر قربانی ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، اس کے لیے شرعاً مستحب یہ ہے، ریپیٹ، مستحب، نہ فرض نہ واجب نہ ضروری، مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک یہ آدمی اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے۔ یہ مستحب عمل ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی، کوئی خاتون یا کوئی مرد اگر اپنے جسم کے کسی حصے کے بال اس دوران میں کاٹتے ہیں اور انہیں قربانی بھی کرنی ہے یا ناخن تراشتے ہیں تو شرعاً قربانی بھی درست ہو جائے گی، کسی قسم کا کوئی جرم اور کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ اس کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے کل اور پرسوں یعنی اس ہفتے کے آئے ہوئے سوالات تھے جن کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ کچھ سوالات میرے پاس پچھلے ہفتوں اور پچھلے اوقات کے بھی ہیں، ان کے جوابات میں مختصراً ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ کم از کم سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کچھ ان کا جواب بھی آ جائے۔ پھر اس وقت جو تازہ آپ نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف انشاءاللہ آتے ہیں۔ انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جگہ پر جائے جہاں سنت پر چلنا بڑا مشکل ہو اور وہ یہ خیال کرے کہ ہم اپنے علاقے میں تو سنت پہ چلتے تھے، یہاں پر نہیں چلیں گے تو کیا ہوا؟ اسے شرم محسوس ہو رہی ہے اس جگہ، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ دین اور اسلام اور ایمان ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ 24 گھنٹے خدائی ڈیوٹی پر ہیں، آپ خدائی نوکر اور غلام ہیں، اور جب آپ ایمان کی چار دیواری کے اندر ہیں تو جہاں کہیں پر بھی جائیں سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ شرم آ رہی ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ سنت مبارکہ ہے کہ اگر کھانے کے دوران میں کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا لینا چاہیے۔ فرض کریں کہ اگر اس کے اوپر کوئی آپ کو مٹی یا کوئی گرد و غبار محسوس ہو رہا ہے تو اس کو صاف کر لیں اور پھر کھا لیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غیر مسلم بادشاہ کے دربار کے اندر کھانا کھا رہے تھے اور کھانے کا لقمہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے کھانا اٹھا کر کے صاف کر کے کھانا شروع کیا۔ کسی نے ان کو کہا کہ یہ بادشاہ اور یہ اتنا بڑا محل اور یہ دربار اور آپ اس میں یہ کام کریں، شرم آئے گی ہم کو، اور اس طرح ان کے وقار کے خلاف ہے۔ تو کیا تاریخی اور خوبصورت اور حسین جملہ ارشاد فرمایا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا ان کی وجہ سے میں چھوڑ دوں گا؟ اگر ان کو اسلام اور دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ احمق ہیں، ان کو مجھ سے متاثر ہونا چاہیے، میں نہیں متاثر ہونے والا۔ مومن تو ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے، مومن تو ہمیشہ دوسروں پہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، مومن کبھی کسی اور سے متاثر نہیں ہوا کرتا، مومن مخدوم ہوتا ہے، خادم نہیں ہوتا، مومن مستقل خود بذات مشخص ایک ذات رکھنے والا، مزاج رکھنے والا فرد ہوتا ہے، وہ دم چھلا سابقہ لاحقہ نہیں ہوتا۔ مومن خود شکاری ہوتا ہے، وہ شکار نہیں ہوتا۔ مومن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی جو عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت و دولت عطا فرمائی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے ایمان کے لیول کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے علاقے میں سنت پر عمل کریں گے اور فلاں علاقے میں ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہے، اس طرح کی سوچ کبھی نہیں رکھنی چاہیے۔ انہی نے ایک اور سوال یہ پوچھا کہ اگر پچھلی صف میں نماز میں ایک آدمی ہو تو کیا اسے بائیں سے ایک آدمی کو لینا ہوگا اور مؤذن کے پیچھے لے کر آنا ہوگا یا وہیں بائیں طرف کھڑا ہو جانا ہوگا؟ اس مسئلے کو ذرا کلیئر کر دیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر مسجد کے اندر آئے اور پچھلی صف کے اندر آ کر کے کھڑے ہوئے اور اس میں تنہا آپ ہیں، یعنی آگے پوری صف ہے، پہلی دوسری تیسری صفیں وہ بن چکی ہیں، اب آپ آئے تو آپ اکیلے ہیں، تو اب آپ ایسی صورت میں یہ کام کریں کہ کچھ دیر وہاں انتظار کریں،
اور انتظار کس بات کا کہ کوئی دوسرا شخص آ جائے. جب کوئی دوسرا شخص آ جائے گا تو اب آپ دو ہو جائیں گے, آرام سے صف کے اندر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, صف بن سکتی ہے آپ کی. لیکن آپ نے کچھ دیر انتظار کیا اور انتظار کرنے کے باوجود کوئی اور شخص نہیں آیا, تو پھر ایسی صورت میں اگلی صف میں اشارہ کر کے اگلی صف میں جو آدمی کھڑا ہے اس آدمی کو, اور لیکن یاد رکھیں آدمی ایسا ہو جو مسئلے سے واقف ہو. بعض اوقات تو لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے, بلکہ اکثر لوگ مسائل سے واقف نہیں ہوتے, لیکن آپ غور کریں صف کے اندر ایسا آدمی جو مسئلے سے واقف ہو, یعنی کوئی عالم دین ہے, یا کم از کم کوئی دینی طالب علم ہے, یا کم از کم مسائل سے واقف کوئی متشرع ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ شرعی مسئلے سے واقف ہوگا. آپ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں, اشارہ کر لیں اور اس کو آپ پیچھے لے آئیں, وہ آدمی پیچھے آ جائے گا. آپ نے پیچھے کھینچ لیا, وہ آ گیا. جب وہ آ گیا جس جگہ سے آپ نے اس کو پیچھے کھینچا ہے اسی جگہ کے اندر پیچھے, اسی جگہ کے اندر, اسی کی سیدھ میں پچھلے صف کے اندر آپ دونوں کھڑے ہو جائیں. بس یہ طریقہ ہے. لیکن آخری درجے کے اندر بھی اس میں بات سمجھ لیں, اگر اگلا آدمی مسئلے سے واقف نہیں ہے یا آپ کو خطرہ ہے کہ میں جس آدمی کو بلاؤں گا وہ شاید مسئلہ نہیں جانتا, تو پھر ایسی صورت میں آپ تنے تنہا, انتظار بھی کر چکے, کوئی بندہ نہیں ہے, اب آپ تنے تنہا کھڑے ہوں. اب آپ کسی اور بندے کو پیچھے نہ کریں, کیونکہ وہ مسئلے سے اگر واقف نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نماز کو نہ توڑ بیٹھے اور نماز کو فاسد نہ کر لے, کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے, کوئی شور شرابہ نہ کرنا شروع کر دے. اس لیے میں نے اس بات پر زور دیا کہ جو مسئلے سے واقف ہو اس آدمی کو آپ پیچھے کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے ہیں, ورنہ خود ہی کھڑے ہو جائیں, بس اپنی نماز مکمل کریں اور امام صاحب کے پیچھے. ایک خاتون نے بڑا درد دل سے ایک خط لکھا ہے اور میں بڑا حیران ہوں. میں بس اس کے کچھ کلمات پڑھے دیتا ہوں, بلکہ شاید انہوں نے اس خاتون نے منع کر دیا ہے چونکہ آخر میں, تو اس لیے میں وہ نہیں لکھتا, وہ پڑھنے کی اجازت انہوں نے نہیں دی ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہوں. البتہ دو باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. خدا را اگر کوئی خاتون آپ کے پاس نکاح کے بعد پہنچی ہے اور اس کے پاس کوئی جہیز نہیں ہے اور جہیز کے اندر وہ کوئی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں لائی, تو خدا را ایسی خاتون کو تانے مت دیں, ایسی خاتون کو حقیر مت سمجھیں, اس کی زندگی اجیرن مت کریں, اس کا جینا حرام مت کریں. آپ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں, ناجائز کام کرتے ہیں. اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر جہیز کا اس طرح کا تصور جو آج کل ہمارے بر صغیر, ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک والد کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ اپنی ذاتی خوشی سے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت کچھ ساز و سامان دینا چاہتا ہے تحفے کی شکل میں, گفٹ کی شکل میں, وہ درست ہے. لیکن کنٹینروں کے کنٹینر ساز و سامان بھرنا اور بستر تیار کرنا, کراکری کا ساز و سامان تیار کرنا اور اس کے لیے بہت زیادہ انتظام کرنا, قرضے لینا, ویلفیئر ٹرسٹ کے اداروں میں درخواستیں لے جا کر کے گھمانا اور بچیوں کی عمر اس میں گزرتے چلے جانا, یہ سب فرسودہ تصورات ہیں, ہندوانہ تصور ہے, اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے, ناجائز تصورات ہیں. اب جس خاتون نے یہ خط لکھا ہے, آپ اس خط کو پڑھ نہیں سکتے. اس خاتون کا رونا یہ ہے, اس بیچاری خاتون کا یہ رونا ہے, یہ درد دل ہے کہ میرے والد کوئی زیادہ خاص جہیز نہیں دے سکے مجھے, اب میرا دیور ہر وقت مجھے ڈانٹتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیور کو کیا حق پہنچتا ہے, دیور کو کیا جرأت ہے, کیوں وہ بات کر رہا ہے, اس کا تو بلا ضرورت بات چیت کرنا حرام اور ناجائز ہے. شریعت کی حدوں کو توڑا جاتا ہے, گھروں کو برباد کیا جاتا ہے, اور ایسی نیکوکار عفت مآب ہماری مائیں بہنیں بیچاری اپنے گھروں کے اندر سانس گھٹ گھٹ کر کے مرتی رہتی ہیں. کیا ہے یہ سب کچھ, یہ کیا ہے؟ کیا ہم مسلمان کہلائے جانے کے لائق ہیں؟ کیا ہم اپنی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں؟ کس منہ سے ہم اپنی یہ نسبت کر سکتے ہیں اور کس منہ سے ہم شفاعت رسول کے طلبگار رہتے ہیں؟ بیچاری خاتون کہتی ہے کہ دیور سارے کے سارے مجھے الگ ہر وقت تانے تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں, شوہر الگ نشانہ بناتا ہے. پھر اس بیچاری خاتون نے کہا کہ میں چھپ چھپ کر کے پیسے جمع کر رہی ہوں تاکہ وہ پیسے جمع کر کے میں اپنے شوہر کو دے سکوں اور وہ مجھے تانے نہ دے. کیا ہے, کس طرح کا تصور ہے اور کس طرح کا ہم اپنا ذہن سوسائٹی کے اندر دے رہے ہیں؟ کیا صرف اور صرف ہم دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنے کے عادی ہو گئے, مادہ پرستی کی مشین بن چکے ہیں؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہے؟
کیا مال پر ہم اتنے بھوکے مر چکے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کا تصور، سورہ نساء کا تصور، قرآن کا تصور تو یہ کہ کراکری کا سامان ہو، ساز و سامان ہے، برتن ہے، کھانا ہے، نان و نفقہ ہے، یہ تو شوہر کے ذمہ ہے، اور اس مرد کی مردانگی پر بھی، اور اس مرد کی مردانگی اور غیرت و حمیت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں، جو اپنی بیوی کی پلیٹوں، بیوی کے برتنوں، بیوی کے فرنیچر، بیوی کے صوفہ سیٹ، بیوی کے کپڑوں، بیوی کی چادروں، بیوی کے بستروں پر نظر گاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہو۔ کس طرح کا یہ تصور ہے؟ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر اس کی کمپین چلانی چاہیے، اور ان جیسے فرسودہ، خلاف شریعت اور حرام تصورات سے معاشرے کی جان چھڑانی چاہیے۔ میں حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، بلکہ کئی چینلز پر میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ جو جہیز کی جو ہمارے ہاں فرسودہ لعنت ہے، اس پر پابندی لگائیں اور مؤثر پابندی لگائیں، اور کئی دفعہ حکومتوں نے اس کے فیصلے بھی کیے ہیں۔ اور اس خاتون نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ میں پرائز بانڈ خرید چکی ہوں، اور میں پرائز بانڈ، بلکہ بیچاری دعا کر کے لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ وہ بانڈ پرائز نکل آئے۔ تو میں ان کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرائز بانڈ خریدنا ناجائز ہے، اور دعا کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے جو کام کیا یہ ناجائز کام کیا ہے۔ پرائز بانڈ خریدنا اور پرائز حاصل کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر فرض کریں کہ پرائز نکل آئے تو پھر ایسی صورت میں اسے بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔ آپ نے پرائز بانڈ کی خریداری میں جتنا پیسہ لگایا ہے، جو آپ کا اپنا اصل پیسہ تھا، وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ رقم لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ابو ظبی سے محمد ہادی صاحب نے پوچھا ہے، محمد حاشر، محمد حمدان، محمد لقمان، مہدی بچے کا نام رکھنا ہے، ان میں سے کوئی ایک نام تجویز فرما دیں جو ہر لحاظ سے بہتر ہو۔ دیکھیں، اس میں تو حاشر نام بڑا اچھا نام ہے، ان ناموں میں سب سے بہتر وہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، اور حاشر کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ اور آپ نے کہا ہے کہ اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے، تو الف لام لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی کا کوئی نام پڑ جاتا ہے، علم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، بس وہی خود معرفہ اور علم پڑ جاتا ہے، اس کے لیے شروع میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر آپ ہادی رکھنا چاہتے ہیں تو الہادی رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس ہادی، محمد ہادی کہہ دینا کافی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ہاں حلوے والی وہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ نہ رکھیں، وہ تو پھر الہادی کوئی اس کو پڑے گا، اور الہاد یہ تو بہت خطرناک اور بہت ہی غلط معنی پر مشتمل لفظ ہے، اس لیے محمد ہادی، ہا یعنی سندھ والی جو ہا ہے اس سے آپ یہ نام رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، حاشر نام رکھنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ رضوان طاہر صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے کہ جب امام کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ قادم میں تھا تو نماز میں کسی کو نائب بنائے گا تو اس بندے کو اٹھ کر آنا پڑے گا، تو کیا اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اسی طرح اگر وہ ایسے حصے سے قرات کر رہا تھا جو حصہ نائب کو یاد نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ تو واضح طور پر شریعت میں بات فقہا نے بیان کی ہے کہ ایک صف تک چل کر کے آنا یہ عمل کثیر نہیں ہے۔ ایک صف تک چل کر آنا یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے، اس لیے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر اس کو وہ حصہ قرات یاد نہیں ہے تو کہیں اور سے قرات کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ام ادریس صاحبہ نے ٹنڈو سومرے سے پوچھا، عورتوں کے کپڑوں کی آستین کتنی اوپر ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ مثلا ہاتھ کی جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے 1 یا 2 انچ اوپر ہو تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کے گٹوں سے لے کر، یہ گٹے ہاتھ کے گٹوں سے لے کر کوہنی تک یہ پورے کا پورا ایک عضو ہے، اور ایک عضو کا 1/4 حصہ یعنی پورے عضو کا، ہاتھ کے گٹوں سے لے کر کوہنی تک یہ پورے کا پورا ایک عضو کہلائے گا۔ اگر ایک عضو کا 1/4 حصہ نماز میں کھل گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار تک عضو کا وہ حصہ عورت کا کھلا رہا تو پھر ایسی صورت میں وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اگر چوتھائی عضو سے کم کھلا رہا، یا ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے کم مقدار تک وہ کھلا رہا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی عضو کو اس طرح سے کپڑے کے بغیر کھلا نہ رکھے۔ ام ادریس صاحبہ نے یہ پوچھا، سورہ بقرہ کی فضیلت بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ اس سورت کی فضیلت کیسے حاصل کی جائے، کیونکہ میں پڑھنے میں بہت سے لوگ ہیں، ایک ٹائم میں نہیں پڑھ سکتی، اگر 3 دنوں میں پوری کروں تو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جی ہاں، جتنے دن میں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور فضیلتیں اس کی بہت زیادہ ہیں۔
قرآن کریم کی ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی صورت ہے اور احکام پر مشتمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی چھوڑتا ہے اس کو نہیں پڑھتا اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل باطل اس آدمی پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے۔ اہل باطل سے مراد ہے جادوگر، جنات، جادوگر وغیرہ۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ ذروۃ القرآن اور سنام القرآن، یعنی قرآن کریم کا اعلیٰ حصہ، افضل حصہ، چوٹی کا حصہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اس کا چوٹی کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہاں تک بھی آیا کہ اس کی ایک ایک آیت کے نزول کے وقت میں جب ایک ایک آیت نازل ہوتی تھی تو فرشتوں کا پورا جھرمٹ اس کے جلو کے اندر نازل ہوتی تھی یہ آیت۔ اس طریقے سے مختلف احادیث موجود ہیں، اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی ایک دن میں مکمل کریں، 3 دن میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انڈیا سے آیان خان نے پوچھا کیا انسان اپنے بازو پر اللہ کا نام لکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، یعنی جسم گودنے والا یا گدوانے والا ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورت جس کا شوہر دوسرے ملک میں کماتا ہو بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تو اس کی بیوی کو کہاں رہنا چاہیے؟ سسرال میں 4 دیور شادی شدہ اور ساس ہیں، شوہر چاہتا تو ہے کہ بیوی کو میکے میں چھوڑے لیکن اپنی امی اور خالہ، ماموں، مامی کی مداخلت بہت ہے، ان کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ دیکھیں یہ تو خاندانی آپس کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر شوہر گھر پر موجود نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ خاتون میکے کے اندر رہے، اپنے ماں باپ کے پاس رہے۔ لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کا شوہر کے گھر کے اندر رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، مثلا اولاد ہے تو وہاں پر تربیت زیادہ اچھے انداز میں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ساس کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگرچہ عورت پر اپنی ساس کی خدمت کرنا شرعاً فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن خوش بختی اور سعادت کی بات ضرور ہے کہ وہ یہاں پر خدمت کرے گی تو انشاءاللہ یہ خوش بختی حاصل کرے گی، شوہر کا دل خوش ہوگا تو اللہ رب العزت ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بہرحال اسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ شریعت نے کوئی ایسی سختی کی روک نہیں رکھی کہ عورت یہاں میکے میں رہے یا سسرال کے اندر رہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کو خاندانی سسٹم کے مطابق جس میں کوئی فتنہ نہ ہو، کسی قسم کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، وہاں پر عورت کو رہنا چاہیے۔ یاسمین صاحبہ نے پوچھا ہے کہ 15 شعبان کے دن روزہ رکھے یا نہیں، اور اس میں کون کون سی بات کرنی چاہیے، اور شعبان کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں 1 شعبان سے 20 شعبان تک شادی نہیں کرنی چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور 27 رجب کے بارے میں کہتے ہیں اس دن عید ہے تو کیا اس دن عید ہوئی، اور رشتہ دار کھانا بھیجتے ہیں کیا وہ کھانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں 15 شعبان کا جو روزہ ہے یہ ضعیف روایت کے اندر آیا ہے اور کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص 15 شعبان کو الگ سے کوئی زیادہ اجر و ثواب کی نیت نہ کرے، یعنی عام دنوں میں روزہ رکھنے کی طرح ہے، تو اگر کوئی شخص عام دنوں کے روزہ رکھنے کی طرح کوئی زیادہ ایکسٹرا فضیلت اور زیادہ اجر و ثواب کی نیت کیے بغیر کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی جو 27 رجب والی بات کی ہے یہ بھی غلط ہے، اور 1 سے 20 شعبان تک شادی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی بالکل خلاف شریعت اور حرام تصور ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز کے رکوع سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، اور لاسٹ میں سلام پھیرنے سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ کہیں؟ دیکھیں سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم یہ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے تحیات کے اندر وہ تو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہوگا، ایک ہی مرتبہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی لڑکی بغیر اپنے ولی کے چھپ کر نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح جائز ہے، جبکہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتی تو بڑے آرام سے کر سکتی تھی، لیکن ضد سے یہ نکاح کرتی ہے۔ نکاح کورٹ میں ہوتا ہے اور قاضی نکاح پڑھاتا ہے، نکاح کے وقت وہاں موجود 2 لڑکی کی سہیلیاں اور ایک وکیل جنہوں نے گواہوں کے کالم میں سائن کرنا تھا وہ سائن نہیں کرتے، جبکہ وہاں 2 اجنبی حضرات کے سائن ہیں جو کہ نکاح کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو کوئی شریف زادی اور خصوصاً ہماری مشرقی روایات کے مطابق کوئی لڑکی
شریف زادی اگر ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ کورٹ کچہریوں میں جا کر اپنی مرضی سے نکاح کرتی پھرے، بلکہ اس کو شریعت کا حکم بھی یہ ہے، ہماری مشرقی روایات بھی یہ ہیں، غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہ، شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نکاح کا اقدام والدین اور گھر کے خاندان اور بزرگوں کے اعتماد کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ لہذا والد کو نکاح کرانا چاہیے، گھر میں کرنا چاہیے، اور لڑکا مسجد کے اندر ہو تو زیادہ بہتر طریقہ ہے، یا کم از کم گھر کے اندر ہو، اپنے گھر کے کسی ہال کے اندر ہو، یا فرض کرو شادی ہال کے اندر بھی کیا جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کے اعتماد کے ساتھ اور ان کو اعتماد میں لے کر ان کی نگرانی کے اندر یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر جس لڑکی کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے تو یہ تو سوال کے اندر ہے کہ وہ اپنے والدین کو آرام سے راضی کر سکتی ہے، تو پھر کون سی ضد، کس بات کی ضد؟ انتہائی غلط اور بالکل بھیانک اور بالکل نامناسب طریقہ کار ہے جو طریقہ کار اس سوال کے اندر لکھا گیا ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، لڑکی اپنی مرضی سے جا کر کے نکاح کرے، تو دیکھیں صاف اور واضح اصول سمجھ لیں۔ اگر کوئی عاقلہ بالغہ لڑکی ہے، وہ اپنے کفو کے اندر نکاح کرتی ہے، والد کی رضامندی، والد کی اجازت کے بغیر اپنے کفو سے مراد ہے اپنے ہم پلہ، اپنے برابر کے کسی لڑکے کے ساتھ جا کر کے نکاح کرتی ہے، تو اگرچہ یہ معیوب طریقہ کار ہے، گناہ بھی اس میں ہوگا، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ اپنے برابر ہم پلہ اور اپنے کفو میں نکاح کرتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ برابر کے کسی لڑکے سے نکاح نہیں کرتی تو پھر یہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ نکاح شرعاً نہیں ہوا، اور اگر وہ اس طرح سے کر کے چلی گئی ہے تو یہ ناجائز ہے، بدکاری ہے، نکاح نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ سائن بعد میں کچھ اور لوگوں نے کیا، تو دیکھیں سائن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح کے وقت میں 2 مرد گواہوں کا موجود ہونا یہ ضروری ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں نکاح کے وقت میں۔ اب وہ چاہے کوئی اور بھی موجود ہو، جنہوں نے سائن کیا وہ نہیں کوئی اور ہیں، تب بھی نکاح درست ہو جائے گا۔ عبید الرحمان صاحب نے انڈیا سے پوچھا کیا شیئر ڈیلیوری سے پہلے صرف زمان کے منتقل ہونے پر شیئر بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں بیچ سکتے ہیں، لیکن ڈیلیوری سے پہلے زمان منتقل نہیں ہوتا نا، سی ڈی سی میں جب تک اندراج نہیں ہوتا، ڈیلیوری آرڈر آپ کو نہ ملے، زمان کیسے ٹرانسفر ہوگا؟ رسک ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں فتاوی عثمانی کی 3 جلد کے اندر پورے کا پورا ایک تفصیلی فتویٰ موجود ہے کہ ڈے ٹریڈنگ جائز ہے یا نہیں، فیوچر سیل جائز ہے یا نہیں، اور ڈیلیوری آرڈر سے پہلے آگے بیچ سکتے ہیں نہیں، تفصیل کے لیے آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ قضا نماز کیسے ادا کی جاتی ہے؟ جیسے ادا نماز ادا کی جاتی ہے، ظہر کے فرض اگر آپ سے قضا ہو گئے تو جیسے ظہر کے فرض آپ تنہا پڑھتے تو کیسے ادا کرتے، جیسے آپ ادا کرتے اسی طریقے سے قضا نماز ادا کریں گے۔ عدیل اخلاق صاحب نے پوچھا روحانیت کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجئے۔ روحانیت سے مراد دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہیں، بعض لوگ اس روحانیت کا ایک غلط مطلب لیتے ہیں، تفصیل کا تو موقع نہیں، میں بہت مختصر بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں روحانیت سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے چوڑے چلے کاٹے جائیں اور غیر مستند چیزیں کی جائیں اور تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک، یہ روحانیت کا اصل تصور نہیں ہے۔ روحانیت کا اصل تصور صرف اور صرف یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے اور ذکر اذکار کا اہتمام کیا جائے اور تلاوت اور محاسبہ اور مراقبہ اور شریعت کے جتنے فرض اور واجب احکام ہیں ان کا اہتمام کوئی کرنے والا بن جائے، بس اسے روحانیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ ہے اصل روحانیت کا خالص تصور، اور اس تصور کو اپنانا چاہیے۔ انڈیا سے محمد ارشد صاحب نے پوچھا میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، میرے بیوی اور بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، ابھی میں انڈیا آیا تو بچے کو ڈینگی ہو گیا، کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں بیماری تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، تو انسان وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور بیماریوں سے بچنے کا بھی جو وظیفہ ہے جیسے چاروں قل ہے، آیت الکرسی ہے، ان کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کا اہتمام کریں، علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ شیزا خان نے پوچھا ہے مجھے موت سے بہت خوف ہوتا ہے، طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں یہ پڑھ رہا ہوں اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، چونکہ یہ پڑھ رہا ہوں آپ ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں، تو یہ دعا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے اور مستند جملہ ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک۔ اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں، اے اللہ میرے دل کے وساوس اور وہم کو اپنے خوف، اپنی خشیت اور اپنی یاد کا ذریعہ بنا دے۔ تو موت سے ڈرنا
اس معنی کر تو درست ہے کہ موت آنی ہے، نمبر تو لگنا ہے سب کا، جانا تو ہے، تو میں موت سے پہلے موت کی تیاری کر لوں، تو یہ بہت اچھی سوچ ہے۔ لیکن موت سے اس طریقے سے ڈرنا کہ طبیعت خراب ہو جائے اور آپ اپنے کام چھوڑ دیں اور آپ نماز روزے کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، دینداری کی طرف کوئی متوجہ نہ ہو، تو یہ انتہائی غلط اور شیطانی خیالات ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو وظیفہ میں نے بتایا اس کا چلتے پھرتے اہتمام کرنا چاہیے۔ احسان اللہ صاحب نے پوچھا موبائل پر قرآن پڑھنا گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ موسیٰ صاحب نے پوچھا تہجد کے نوافل میں کیا تلاوت کی جائے؟ سورہ فاتحہ کے بعد اور کتنی رکعتیں پڑھی جائیں؟ 4، 6، 8 یہ ساری تہجد کی رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فلانی ہی سورت پڑھیں، کوئی بھی سورت پڑھیں، سورۃ الاعلیٰ پڑھیں، سورۃ الغاشیہ پڑھیں، سورۃ الکافرون پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں۔ زوبیہ زاہد صاحبہ نے پوچھا کسی کو زکوٰۃ دی اور انہوں نے واپس کر دی کہ ہم نہیں لیتے، حالانکہ وہ صحیح حقدار بھی ہیں، اب ایسی زکوٰۃ کا کیا کریں جبکہ ان کی بیٹی بھی جوان ہے؟ جب آپ نے دی اور انہوں نے انکار کر دیا، شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کا کہہ کر کے دیا ہوگا، تو زکوٰۃ نہیں کہہ کر کے دینی چاہیے، بس دل میں نیت کرنی چاہیے۔ آپ ان کو گفٹ بھی کہہ سکتے تھے، تحفہ اور ہدیہ بھی کہہ سکتے تھے، بہرحال جب انہوں نے واپس کر دیا تو اب آپ کسی اور مستحق زکوٰۃ کو دے دیں۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا حج کے دوران مکہ اور مینا میں 14 دن گزارے، ایسی صورت میں نماز قصر ادا کرنی ہوگی یا پوری؟ جی ہاں، جب 14 دن ہے تو پھر ایسی صورت میں قصر ہی پڑھنی ہوگی۔ یوسف ڈیروی صاحب نے پوچھا نماز میں دیکھا کہ پاؤں خشک ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، آپ دوبارہ وضو کریں اور نماز مکمل کریں۔ ماجد علی صاحب نے سعودیہ سے پوچھا یوٹیوب کی کمائی جائز ہے جبکہ اس پر حرام چیزوں کی نشر بھی ہوتی ہے؟ دیکھنا ہوگا کہ یوٹیوب کی کمائی سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف قسم کی کمائیوں کے طریقے ہیں۔ اگر کوئی ایڈ وغیرہ آتے ہیں تو اگر زیادہ تر ناجائز اور حرام چیزوں کے ایڈ آ رہے ہیں تو پھر تو اس کی کمائی ناجائز ہوگی، اور اگر غالب اور میجورٹی اور زیادہ تر جائز اور حلال ایڈ آ رہے ہیں تو پھر اس کی کمائی جائز ہے۔ عمار حمید صاحب نے ترمن ڈیرہ غازی خان سے یہ پوچھا ہے اسلامک ویڈیو چینل بنا کر نعت کی ویڈیو شوٹنگ ریکارڈنگ وغیرہ سے اجرت حاصل کرنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، کر سکتے ہیں، البتہ وہ جو نعت ہے اس نعت کے اندر اولن تو اس کے کلمات نعت غلط نہیں ہونے چاہیے، کوئی شرکیہ نہ ہو، کوئی بدعت پر مشتمل کلمہ نہ ہو، کوئی ناجائز کلمہ اس کے اندر نہ ہو، کوئی ناجائز تصور اس کے اندر نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے، مثال کے طور پہ موسیقی، اللہ بچائے کوئی ڈھول، کوئی باجا، کوئی میوزک، کوئی موسیقی، اگر اس طرح کا کوئی کام ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کام بھی ناجائز ہوگا اور اس کی آمدنی اور اجرت بھی ناجائز ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی میوزک، موسیقی، گانا، کوئی اس طرح کا معاملہ یا کوئی ناجائز کلمے پر مشتمل نعت نہیں ہے، جائز نعت ہے، صحیح نعت ہے اور صحیح الفاظ پر مشتمل ہے، اور پڑھنے والا بھی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ناجائز کام شامل نہیں کر رہا، تو ایسی صورت میں اس کی ریکارڈنگ اور ویڈیو بنانا جائز ہے اور اس کی اجرت لینا بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احمد بھائی صاحب نے پوچھا حج کے دوران کچھ لوگ تھوڑا ٹائم رات کو مینا میں گزار کر عزیزیہ میں چلے جاتے ہیں اور وہیں سے رمی کو جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مینا کے اندر جو رات گزارنے کا معاملہ ہے یہ شرعاً فرض اور واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور سنت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے مکہ میں آ کر یا عزیزیہ میں آ کر رات نہیں گزارنی چاہیے بلکہ مینا میں آنا چاہیے۔ یہی سنت رسول کے مطابق ہے اور یہی طریقہ ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور کئی احادیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، لہذا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مینا کے اندر رات نہیں گزارتا اور وہ عزیزیہ میں یا مکہ میں چلا جاتا ہے اور رمی کرنے کے لیے آتا ہے، رمی کر کے چلا جاتا ہے، تو اس پر کوئی دم نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا نعوذ باللہ حج نہیں ہوا یا اس کے اوپر کوئی دم آ گیا یا کوئی جرمانہ آ گیا یا کوئی صدقہ لازم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا جائے گا کہ اس نے ایک سنت کو ترک کیا، سنت پر اس نے گویا کہ عمل نہیں کیا۔ ہاں یہ یاد رکھیے جہاں تک رمی کا تعلق ہے، 3 دن کی کنکریاں مارنا شیطان کو یہ واجب ہے، اگر 1 دن کی بھی کنکری چھوڑ دے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ محمد توصیف صاحب نے پوچھا ہے
کچھ عرصے سے بیمار ہوں، خوشی نہیں ملتی، وقت پر نماز پڑھتا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ لیکن جی میں تو کوئی وظیفہ نہیں بتایا کرتا، میں تو شرعی مسئلہ اور فتویٰ بتایا کرتا ہوں، فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ البتہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام کیا کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں جو تقوی آتا ہے اس کی وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیں قرآن کریم میں تو کئی مقامات پر تقوی کا لفظ آیا ہے، بلکہ تقوی کا لفظ سینکڑوں مقامات پر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور کم از کم درجے کی بات یہ کہ فرائض اور واجبات کی تکمیل کرے۔ 2 باتیں تقوی کے عناصر کیا ہیں؟ 2، گناہوں سے بچنا، اور دوسرے نمبر پر بہت نفل، بہت ذکر اذکار، بہت تلاوت، بہت محاسبہ مراقبہ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے تو فرائض اور واجبات کو تو ضرور پورا کریں۔ فرائض اور واجبات جتنے سنن مؤکدہ نماز کے اندر ان کو پورا کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اچھا، اور گناہوں سے بھی اگر پورے گناہوں سے نہیں بچ سکتے تو کم از کم درجے کی بات یہ کبیرہ سے تو بچیں۔ کبیرہ گناہوں سے آپ بچ گئے، فرائض اور واجبات آپ نے پورے کر لیے تو الحمدللہ آپ کو تقوی کا ایک درجہ حاصل ہو گیا۔ باقی اس کے اندر جتنا اضافہ کرتے چلے جائیں گے وہ اور زیادہ تقوی کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آپ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت اور ذکر کریں، وہ ہر انسان کو اختیاری اور آپشنل طور پر یہ تصرف حاصل ہے کہ وہ جتنا بھی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ رانی صاحبہ نے پوچھا 12 مہینے کے جو وظیفے ہیں تو محرم کے مہینے کا وظیفہ بتا دیں۔ محرم کے مہینے کا کوئی الگ سے وظیفہ نہیں ہے، کسی مہینے کا کوئی خاص الگ سے کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس یہی ہے جو بات ذکر کی ہے، فرائض اور واجبات کی تکمیل کریں، پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ شوکت صاحب نے پوچھا بینک اسلامی پاکستان کا جو پاک قطر تکافل پروگرام ہے کیا تکافل کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ اسامہ امین صاحب نے سورت انڈیا سے پوچھا کیا داڑھی کے دائیں اور جانبی ایک مشت رکھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، چاروں طرف سے ایک مشت کر کے باقی جو حصے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں۔ محمد صاحب نے یہ پوچھا بینک سے ہم کون سا قرضہ لے سکتے ہیں کون سا نہیں؟ بینک سے کوئی قرضہ بھی نہیں لے سکتے، جتنے بھی قرضے بینک سے لیے جاتے ہیں، جو لون لیا جاتا ہے وہ سود ہی ہوتا ہے، اور سود کا لین دین ظاہر ہے کہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا بینک سے لون لینا جائز نہیں۔ کوئی شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید اسلامی بینک، تو اسلامی بینک کوئی بھی قرض نہیں دیتے، کوئی بھی اسلامی بینک، کوئی بھی غیر سودی بینک قرض نہیں دیتا۔ ہاں وہ کوئی کسی بھی موڈ آف فائنانسنگ کے ذریعے تمویل یعنی سرمایہ کاری کا کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کا وہ معاملہ بتا سکتے ہیں، سیل پرچیز کا، لیکن وہ لون پیسے قرض وغیرہ نہیں دیتے۔ ام ادریس صاحبہ نے پوچھا منزل کے آخر میں جو دعا ہے وہ مسنون ہے یعنی؟ جی ہاں مسنون ہے۔ فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد غلطی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ شعیب منظور صاحب نے پوچھا یہ پوچھنا تھا مجھے کہ کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں جی، جانوروں کے بارے میں صحیح احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جانوروں کو قیامت والے دن صرف ان جانوروں کو قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا جس جانور نے دوسرے جانور پر کوئی زیادتی کی ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث مسند احمد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بے سینگ والی بکری پر سینگ والی بکری نے کوئی زیادتی کی ہوگی تو اس کی زیادتی کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی چیز کا یہ نہیں پتہ چلتا، کوئی اس چیز کا اضافہ نہیں ملتا کہ یہ جانور جنت میں جائیں گے یا نہیں۔ زیادہ تر جو احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ان کو مار دیا جائے گا اور مٹی کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جانور ظاہر ہے کہ غیر مکلف مخلوق ہے۔ البتہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جنت کے اندر جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جو قصوہ کے نام سے تھی وہ جنت کے اندر جائے گی۔ اس طرح اعزازی طور پر کچھ جانوروں کے بارے میں بعض روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، باقی عام طور پر اوورآل جو جانوروں کا معاملہ ہے وہ یہ کہ ان کو ختم کر کے مٹی کر دیا جائے گا۔ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا ہے کسی انسان کی تصویر دیوار پر لگا سکتے ہیں یا ٹیبل پر رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، جو نقش تصویر ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا دیوار پر، وال پر یا ٹیبل پر تصویریں لٹکانا یا رکھنا ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ کاشف احمد صاحب نے پوچھا نماز میں 2 سجدے فرض ہیں یا 1 سجدہ؟ دونوں سجدے ضروری ہے۔ یونس صاحب نے پوچھا بچوں کو جماعت میں کھڑا کرنا چاہیے نہیں؟ دیکھیں بچوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ بچہ جو بالکل ناسمجھ ہو،
بالکل چھوٹے اور ناسمجھ مسجد میں آتے ہیں اور وہ شرارتیں کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، روتے ہیں، اور بعض اوقات نجاست بھی کر سکتے ہیں، پیشاب بھی کر سکتے ہیں. ایسے بچوں کو مسجد میں تو لانا جائز نہیں ہے. والد جو لے کر کے آتے ہیں، جو ان کے بڑے بھائی یا والدین جو لے کر کے آتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا صبیانکم المساجد او کما جاء فی الحدیث، اپنے چھوٹے اور ناسمجھ اور بے عقل بچوں سے مساجد کو بچاؤ. تو ایسے بچوں کو تو نہیں لانا چاہیے. بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، جیسے کہ 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا، 6 سال کا، تو ان کو تو مسجد لانا چاہیے. ان کے بارے میں تو احادیث میں یہ حکم ہے کہ ان کو مسجد لانے لے جانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ وہ مسجد کے عادی بنے اور نمازوں کے پابند بنے. سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا کیا عورت قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے. اگر ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہے تو وہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے. احمد بھائی صاحب نے پوچھا کیا حج مبرور پر قضا نماز بھی معاف ہو جائے گی؟ یاد رکھیں، حج سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس کا مطلب سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے گناہ جن کا ازالہ ممکن نہیں ہے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن جن گناہوں کا ازالہ ممکن ہوتا ہے اس کا قانون ہی یہ ہے کہ آپ اس کا اپنے حد تک اپنی استطاعت کے مطابق ازالہ کریں، اس کی تلافی کریں. پھر چونکہ بر وقت آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا، وہ چیز آپ واپس نہیں لا سکتے، تو وہ گناہ حج مبرور کے ذریعے سے معاف ہو جائے گا. مثلا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے جس نے جس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے اور نماز اس نے قضا کر لی. اب جب نماز قضا کر لی ہے تو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ توبہ کر لے تو یہ نماز معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. یہ حج کر لے تو نماز معاف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ اب یاد رکھیں اس وقت اس نے 2 گناہ کیے ہیں. جب اس نے نماز چھوڑ دی تو 2 گناہ کیے. ایک تو اس نے نماز نہیں ادا کی، یعنی اسٹرکچر آف صلات، وہ جو نماز مغرب کی 3 رکعتیں تھی، ایک تو وہ اس نے 3 رکعتیں نہیں ادا کی. دوسرا وقت پر نہیں ادا کیا. اب آپ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سا کام ہے جس کو ادا کرنا ممکن ہے، جس کا ازالہ ممکن ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اسٹرکچر آف صلات تو یہ کر سکتا ہے نا. 1 سال پہلے اس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی تھی تو کم از کم یہ نماز تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے. لہذا جس چیز کا، جس عمل کا، جس فریضے کا ازالہ ممکن ہوگا وہ نماز تو اس کو ادا کرنی پڑے گی. ہاں، چونکہ بر وقت اس نے وہ نماز نہیں ادا کی تھی، جب یہ نماز اس کے اوپر فرض ہوئی تھی اس وقت اس نے نماز کو ادا نہیں کیا تھا، تو اب چونکہ وہ وقت یہ دوبارہ نہیں لا سکتا، یہ اس کا اختیار اور بس نہیں چلتا. اس کے لیے یہ کہ اگر توبہ کرے گا تو بھی گناہ معاف ہو جائے گا، حج کرے گا تو بھی گناہ معاف ہو جائے گا. لیکن جس عمل کا جس حد تک ازالہ ممکن ہے وہ ازالہ کرنا، جو آپ کے بس میں ہے وہ کرنا ضروری ہوگا. حاصل یہ کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ تم کرو، پھر خدا وہ کرے گا جو خدا کے بس میں ہے، اور خدا کے بس میں سب کچھ ہے. کشمیر سے شکیر احمد صاحب نے پوچھا اگر کسی شخص کی والدہ سید خاندان سے تو وہ شخص اپنے آپ کو سید لکھ سکتا ہے؟ نہیں، نسب والدہ سے نہیں چلتا بلکہ نسب والد سے چلتا ہے. لہذا والد اگر سید ہوگا تو پھر اس کو اپنے آپ کو سید کہنا جائز ہے. جعفر حسین قاسمی صاحب نے پوچھا کسی عالم کے نام پر اس کے علوم کی تشہیر کے لیے سیمینار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اس کے علوم و معارف کی تشہیر کے لیے اور اس مقصد کے لیے کہ اس کے علوم اور اس کی کتابیں لوگ پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بس یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری نہیں ہو. بہاول پور سے جنید صاحب نے پوچھا کیا نماز میں سنت رکعتیں پڑھنا لازمی ہے یا نہیں؟ اگر چھوڑ دے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. دیکھیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو جتنا جس حد تک صحیح اور نیک عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا جرمانہ اور اس کا مواخذہ کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اور سنتیں چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کا تو پورا ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے فریضے کی ذمہ داری ادا کر دی. لیکن سنتیں اگر اس نے چھوڑی ہیں تو اگر وہ سنت مؤکدہ ہے تو یقیناً سنت مؤکدہ کو چھوڑنا گناہ ہے، یہ گناہ اس کے سر پر آئے گا. البتہ سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی 2 باتیں ذہن میں رکھیں. ایک تو سفر کے اندر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہے. دوسری بات،
اگر کبھی کبھار کسی شدید تھکاوٹ، بیماری، عذر، مہمانوں کی آمد یا کسی ٹینشن یا تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی کبھار اگر کوئی سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی عادت بنا لیتا ہے، عادی ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھی ظہر کی سنتیں 4 شروع کی نہیں پڑھتا، فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھتا، عادت اس نے بنا لی ہے، تو ظاہر ہے یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے. اس کا گناہ بہرحال اس کے سر پر ہوگا. اسد خان صاحب نے پوچھا شہید جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خاص باتیں بتا دیجئے. دیکھیں جی، یہ تو بڑا حساس موضوع ہوتا ہے. مسائل اور ان کا حل جو پروگرام ہے، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بیچارے اپنے سوالات کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو جو شرعی مسئلہ ہے، فتویٰ شرعی مسئلہ، وہ آپ پوچھا کریں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا جائے گا. البتہ بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس دفعہ بھی حج کے سفر پر ان کی بہت یاد آئی اور ان کے لیے کئی مقامات پر دعائیں کی ہیں. اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ راحت، چین اور سکون عطا فرمائے. بہت ساری باتیں ہیں ان کی، میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا، سفر و حضر کہ وہ میرے ساتھی رہے، بلکہ وہ ایک زمانے تک جیو ٹی وی پر میرے اینکر رہے اور اسی طرح سے کچھ اور چینلز پر بھی وہ میرے اینکر رہے اور ہماری ایک فکس ٹیم سالہ سال تک پروگرام کرتی رہی. اللہ رب العزت انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. میں ایک بات ان کی ضرور ذکر کر دیتا ہوں اور وہ ہم سب کو اپنانی چاہیے. میں نے اپنی اس اتنی جو بھی مختصر جو میری زندگی ہے، آج تک ایک آدمی ایسا دیکھا ہے اور وہ بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی ان کی زبان سے کسی کی غیبت نہیں سنی، کبھی کسی کی برائی نہیں سنی، کبھی کسی کے بارے میں اشارتن یا کنایتن کسی آدمی کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نے نہیں سنا. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جن کے بہت غلط کام کبھی بعض اوقات سامنے آتے تھے، یا ان کا کوئی غلط قول یا کوئی ان کا کوئی غلط معاملہ، کوئی گناہ کا معاملہ، یا کوئی ان کی کوئی غلط بات کوئی ان کی مجلس میں ذکر کر دیتا اور کہہ دیتا مثال کے طور پہ بھئی فلانا آدمی ہے وہ اس طرح کا ہے، تو یہ پھر اس کے جواب میں اس کے بارے میں کہا کرتے تھے یار چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اس بیچارے کی کوئی مجبوری ہو، یار بس اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یار بس اس کے لیے دعا کر لو، یار نہیں بس اس کو چھوڑ دو. یعنی اچھا، یہ طرز عمل وہ کس کے بارے میں اپناتے تھے؟ یہ اس کے بارے میں یہ طرز عمل اپناتے تھے جو آدمی میڈیا پر، میڈیا کے علاوہ عام زندگی میں بھائی جنید جمشید کا ایک طرح سے دشمن ہوتا تھا. یعنی یہ اپنے دشمن کے بارے میں بھی اس کی طرف سے وکیل صفائی بن کر کے مجلس کے اندر بات ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. بتائیے کیا یہ جگر گردہ ہمارے پاس ہے؟ خود میں کئی دفعہ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور کسی کے بارے میں کسی نے ان کے سامنے کوئی بات کی تو انہوں نے اس کے جواب کے اندر کہا رہے یار چھوڑ دو، بس نہیں کوئی بات نہیں کرو. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے مجھے کوئی بات کہی، لیکن میں آج تک حیران ہوں کہ وہ بات انہوں نے مجھے بتائی اور پھر انہوں نے مجھ سے قسم لی کہ تم یہ پوری زندگی میں بات کسی کو نہیں کرو گے. اور بعض اوقات وہ بات کرنے کی مجھے ضرورت بھی پیش آئی اور کئی دفعہ ضرورت پیش آئی کہ میں ان کے ورثاء کو یا ان کو وہ بات کروں، اور میں چاہتا تھا، لیکن چونکہ مجھے یہ بات یاد تھی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ ہی کا یہ واقعہ تھا، حالت احرام میں تھے، ٹیکسی کے اندر ہم تھے، تو بھائی جنید نے چونکہ مجھ سے قسم لے لی تھی اور میں نے قسم کھا لی تھی، لہٰذا بس وہ بات دل کے اندر ہے اور کبھی زبان سے نہیں نکالی ہے، نہ نکالنے کا کبھی زندگی میں ارادہ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس شخص کی کتاب میں کسی کی برائی نہیں تھی. یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ آپ غیبت سے اپنی جان چھڑا لیں، کسی کی برائی کرنے سے اپنی جان چھڑا لیں، اپنے کان بند کر لیں، اپنی زبان کبھی کسی کے خلاف استعمال نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے. خدا کرے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت یہ عمل عطا فرما دے. ندیم خان صاحب نے پوچھا شیئر مارکیٹ کے بارے میں بتائیے. دیکھیں شیئر کے بارے میں پہلے کئی دفعہ بات ذکر کی جا چکی ہے اور درس قرآن.com کے پروگرام کے اندر بھی فتاوی عثمانی کی 3 جلد میں شیئر کی خرید و فروخت سے متعلق تفصیلی طور پر ساری شرائط موجود ہیں. ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہے تو جائز ہے. مثلا
ایک شرط یہ ہے کہ شیئر جس کمپنی کے ہوں وہ کمپنی حلال کاروبار کرتی ہو، شراب کی کمپنی نہ ہو، سودی بینک نہ ہو، انشورنس کمپنی نہ ہو، اس طرح کی کوئی کمپنی نہ ہو. ایک شرط تو یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے شیئر کو آگے بیچنے کے لیے، اس کی قیمت سے اوپر نیچے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ایسٹس وجود میں آ چکے ہوں. یعنی اس کے لیکوڈ ایسٹس کے علاوہ اس کے باقاعدہ جامد اثاثے بھی وجود میں آ چکے ہوں. بلڈنگ ہے، اس کی عمارت ہے، اس کی مشینری ہے، یہ وجود میں آ چکے ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ سی ڈی سی میں اندراج سے پہلے آپ شیئر آگے نہیں بیچ سکتے. جب تک ڈیلیوری آرڈر آپ کو نہ مل جائے، آپ کے نام پر جب تک وہ ڈیلیوری آرڈر آپ کو وصول نہ ہو جائے، اس سے پہلے آپ وہ شیئر آگے نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے. ڈے ٹریڈنگ کے اندر عام طور پہ لوگ فیوچر سیل کرتے ہیں، وہ ناجائز ہے. ڈفرنس برابر کرنے کے لیے جو شیئر کی خرید و فروخت کرتے ہیں وہ ناجائز ہے. تو یہ ساری شرائط ہیں، ان جیسی اور بھی کئی شرائط ہیں. ان شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے اگر شیئر کی خرید و فروخت کی جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. احمد بھائی صاحب نے پوچھا مسجد حرام میں ایک قضا نماز ادا کرنے سے 1,00,000 نماز کے برابر ادا ہو جائیں گی؟ یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسجد حرام کے اندر حرم مکی شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کی فرض کرو کہ سینکڑوں نمازیں قضا ہیں، لہٰذا وہ ایک نماز پڑھے گا تو چونکہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملنا ہے لہٰذا ساری نمازیں ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ نماز، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ ثواب بڑھ جائے گا. یعنی اس نماز کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا. دیکھیں اس کو یوں مثال سے سمجھیں، ایک نماز ہے اس کا اتنا ثواب ہے، ایک کا اتنا ثواب ہے، ایک کا اتنا ثواب ہے، ایک کا اتنا ثواب ہے. تو مسجد حرام شریف کے اندر جو نماز پڑھیں گے اس کا اتنا بڑا، یعنی بہت بڑا ثواب ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسری نمازوں کے ریپلیسمنٹ ہو جائے گا، دوسری نمازوں کی جگہ پر آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. جتنی نمازیں آپ کی زندگی میں قضا ہیں ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. محمد احمد خان صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے ہمارے یہاں غیر مسلم کی چکن کی دکان ہوتی ہے، وہاں حرام طریقے سے مرغیاں کاٹی جاتی ہیں. میں وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، پھر دکاندار اس کو اس جگہ پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا ہے جہاں پر حرام چکن رکھا، اس کا خون وغیرہ لگ جاتا ہے. میں گھر جا کر 3 دفعہ اچھی طرح دھو لیتا ہوں. کیا میرے لیے ایسی چکن کھانا جائز ہے؟ جی ہاں. جب آپ نے اپنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کر لیا اور پھر اس کے گوشت کے اندر حرام خون کا چونکہ خطرہ تھا وہ آپ نے دھو لیا تو اب آپ یہ گوشت کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. محمد عزیز میمن صاحب نے پوچھا قصر نماز کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ قصر نماز 78 کلومیٹر اگر آپ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب قصر نماز پڑھنے کا موقع ہوگا تو 78 کلومیٹر پورا سفر کرنے سے پہلے ہم سفر کی نماز قصر نہیں پڑھ سکتے، 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر گزرنے کے بعد ہم قصر نماز پڑھیں گے. مسئلہ ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ارادہ 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ہے یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ہے. باقی قصر نماز تو آپ اپنے شہر سے نکل کر ہی شروع کر دیں گے، وہ تو آپ اپنے شہر سے نکلنے کے بعد ہی آپ قصر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، چاہے ابھی 78 کلومیٹر نہ ہوا ہو. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگلے اتوار کو رات 10 بجے ٹھیک مقررہ وقت پر آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.